یہ بات سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سدرشن نے یہ حملہ جامعہ پہ نہیں بولا ہے، یہ یو پی ایس سی پہ بولا ہے۔ وہ یو پی ایس سی جو کہ انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور انتہائی میٹیکولسلی کیا میں آنیسٹی کے ساتھ اپنے امتحانات کراتا ہے، ان کے رزلٹس کو ڈکلیئر کرتا ہے، اور بعد میں ہماری حکومت کا ڈپارٹمنٹ آف پرسنل ان کا رینکنگ کے مطابق پلیسمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جامعہ کے خلاف نہیں بلکہ یو پی ایس سی اور حکومت ہند کے خلاف اٹیک ہے، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ حکومت نے اس کا کیوں نہیں کوئی کوگنیزنس لیا۔ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے سول سرونٹس ہیں، اور خاص طور سے مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، یہ سارے جو ہیں اپنے دوسرے ہم منصبوں کے ساتھ مل کے ملک کی تعمیر و ترقی میں غیر معمولی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی اقوام متحدہ کے اندر جو یونائٹڈ نیشنز تھی، اس میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے وہ اکبر الدین تھے جی، اور انہوں نے کس طرح سے ہندوستان کا دفاع کیا اور ہندوستان کا سر اونچا کیا جی۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اے پی جے عبد الکلام بھی مسلمان تھے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ڈاکٹر سید ظہور قاسم بھی، جو کہ آدھونک یگ میں انٹارکٹیکا میں کیا ہماری گنگوتری کی استھاپنا کرنے والے تھے، وہ بھی ایک طرح سے مسلمان تھے۔ تو یہ اصل بات جو ہے، ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہاتھی جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، وہ اس کے پیچھے جو آوازیں آتی ہیں وہ ان کا خیال نہیں کرتا ہے۔ سر کیا اسلامک اسٹڈیز ہے یو پی ایس سی میں؟ نہیں، اسلامک اسٹڈیز نہیں ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز کیا ہے، وہاں پہ ہندو ریلیجس اسٹڈیز بھی نہیں ہیں جی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنانا بیکار ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے سر و پیر کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ ان کا مقصد آپ کی توجہ بھٹکانا ہے اصل مسائل سے، اس لیے آپ ان کے چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہم اس ملک میں برابر کے بھاگیدار ہیں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات خوب ماننی چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں یہ مٹھی بھر لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے اس ملک کی غالب ترین ہندو جو اکثریت ہے وہ سیکولر ہے، وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اس لیے صرف آپ کا یہ ہے کہ آپ ان پر ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کی چڑ بنا لی گئی ہیں کچھ چیزیں، اور آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے دستور، اس ملک کی سول سوسائٹی جو ہے اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جہاں تک مسلمانوں کا اپنا ذاتی تعلق ہے انہیں خود پہ اور خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو اگر اقلیت میں پیدا کیا ہے تو اقلیت میں ہونے کی وجہ سے جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کو ایڈوانٹیج میں بدلنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ آپ کو 100 نمبر کے پرچے میں 75 نمبر آپ کا بچہ لائے، اس کے لیے اسے 125 نمبر کی تیاری کرانی چاہیے۔ یاد رکھیے، یعنی 50 نمبر آپ نے مان لیے کہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ملیں گے، لیکن آپ محنت کیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم وطن عزیز کی سربلندی کے لیے، ترقی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہم کسی سے پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، میں یہاں پہ آپ نے چونکہ سوال کر لیا اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر ہمیں اس ملک کے اندر اقلیت میں پیدا کیا ہے تو یہ اس کی مرضی اور منشا ہے، اور جس میں اللہ راضی اس میں ہم سب راضی، یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے اور یہ ہمارا ہونا چاہیے۔
ایک بات اور وہ یہ کہ مسلمان اس ملک میں 800 سال تک برسر اقتدار رہے، لیکن معاف کیجیے گا اس کے باوجود بھی اقلیت میں رہے جی. اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جبر اور زبردستی سے کام نہیں لیا. وہی رویہ ہمیں اپنانا چاہیے.